دنیا کے لوگ آئے تو دین حق کی طلب میں آئے، مگر عمر کا آنا کسی اور شان سے تھا۔ عمر آئے تو مطلوب بن کر آئے، یعنی خود دین نے ان کو مانگ لیا۔ لوگ دین کو مانگتے ہوئے آتے تھے اور دین کے طلبگار بن کے آتے تھے۔ حضرت عمر کی یہ شان ہے کہ دین ان کو مانگ رہا تھا، ان کو طلب کر رہا تھا، یہ ان کا مقام تھا۔ سب طالب بن کر آتے، آپ مطلوب بن کر آئے۔ آپ کے لیے پہلے سے ہی دعائیں ہونے لگیں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ حضور نے دعا فرمائی ہے، اور اللہ نے عمر کو اور آپ نے عمر کو اللہ سے طلب کر لیا۔ آپ نے حضرت عمر کو طلب کیا اور کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت و سربلندی عطا کر عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے سے، عمر یا ابو جہل، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کی تائید فرمائے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ آپ نے مختلف الفاظ آئے، کہیں اعزہ کا لفظ آیا، کہیں اید کا لفظ آیا، کہیں آپ نے فرمایا یا اللہ ان میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کو اسلام میں داخل کر دے، ان دونوں میں جو تجھے محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ آپ ہی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب تھے آپ، اور یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ آپ کے ذریعے سے اسلام کو شوکت حاصل ہوئی، اسلام کو عزت حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے یہ کہ جس کے آنے سے دین حق کو غلبہ ملا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا خلاصہ کیا، یہ بات صحابہ کرام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا عمر کا اسلام لانا یہ غلبہ اسلام کا سبب بن گیا، ان کا اسلام میں آنا یہ غلبہ اسلام کا سبب بن گیا، ان کا ہجرت فرمانا یہ نصرت اسلام کا سبب بن گیا، اس سے نصرت حاصل ہو گئی، مدد حاصل ہوئی، اور ان کی خلافت فرمانا اور حکومت میں آنا یہ رحمت بن گیا۔ تو غلبہ، مدد، نصرت اور رحمت، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہ پوری زندگی اور سیرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ تین الفاظ، وہ آئے غلبہ لے کر آئے، جو کچھ کیا اسلام کو مدد ملی، ہجرت کی مدد ملی، حکومت و سلطنت حاصل کی، جب برسر خلافت ہوئے تو رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت۔ یہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور اسی لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر، ہم اس وقت سے غالب ہوتے رہے جب سے عمر نے اسلام قبول کیا، مسلسل غالب ہوتے رہے۔ ما زلنا عزتاً، عمر کے اسلام لانے سے ہمیں غلبہ ملتا رہا، ملتا رہا، ملتا رہا۔ دوستو اس وقت مسلمان ظاہری لحاظ سے بڑی کمزور حالت میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آسانی کے لیے انہیں باہر نکلنے کا نہیں فرماتے تھے، کیونکہ آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف اور مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے دین کو حکمت سے پھیلاتے تھے اور وقت کا انتظار کر کے چلتے تھے۔ عمر کے آنے سے پہلے لوگ چھپ چھپ کے عبادتیں کرتے تھے، اپنے دین کو چھپا لیتے تھے، خاموشی سے آتے تھے، خاموشی جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو یہ ساری چیزیں خفیہ رکھنے کا ارشاد فرماتے رہتے تھے۔ عبادت ہوتی، خفیہ ہوتی، لوگ کسی گھر میں جمع ہوتے، خاموشی سے چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر جب آئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور کیا یہ لوگ باطل نہیں ہیں، کفار؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، اے عمر ہم حق پر ہیں۔ تو یا رسول اللہ ہم پہ چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہم ظاہر کریں۔ یہ تھی ان کی ہیبت، اسی وقت کا انتظار تھا، عمر کا کردار ادا ہونا تھا، ان کو حصہ ملنا تھا۔
یہ سارا کچھ رسول اللہ کے ہاتھوں ہو سکتا تھا. اللہ کے نبی سے بڑھ کے پاورفل کون ہوگا؟ حضور سے زیادہ کس کا روب اور کس کی ہیبت ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ سب سے زیادہ اپنے نبی کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس لیے یہاں پہ یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ عمر غالب آ گئے رسول اللہ کی ہیبت پر. نہیں، نعوذ باللہ. یہ کوئی بے وقوفی کہے گا، کوئی دیوانہ مجنون یہ بات کہے گا. تو یہ دراصل سب حکمت ہے. ہر ایک کے کردار کو ظاہر ہونا ہے، ہر ایک کو موقع ملنا ہے. خود اللہ تعالیٰ بھی تو سارے طاقتوروں سے بڑا طاقتور ہے. وہ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ خود ہی سب کچھ کر دے. دین بھی اس کا ہے، ہدایت اس کی، کتاب اس کی، نظام اس کا، بندے اس کے، سب کچھ اسی کا تو ہے. تو اس نے کیوں نہیں ایسے کر دیا سب کچھ کہ کوئی ایسا موقع ہی نہ آئے کہ کوئی غالب آئے، کوئی ظالم بنے، کوئی ظلم کرے، کوئی آہستہ آہستہ کرنے کی ضرورت پڑے، چھپ چھپ کے کرنا پڑے. نہیں، یہ سب ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ سارے اپنے اپنے مقامات پر ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تاکہ ہر چیز کی اہمیت اجاگر ہو. ان اصحاب کی، ان کی شخصیتیں، ان کی خدمات، ان کے کارنامے اجاگر. تو یہ پھر ہوا. حضرت عمر جب آئے تو پھر انہوں نے یہ بات عرض کی اور کہا یا رسول اللہ تو پھر ہم باہر کیوں نہیں نکلتے اور ہم اعلانیہ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ بس پھر فیصلہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے. مسلمان ساتھ ساتھ 2 صفیں فرماتے، 2 صفیں بنی حرم شریف میں. 2 صفیں بن گئی. ایک صف میں کھڑا ہو گیا، دوسرے میں امیر حمزہ کھڑے ہو گئے. کوئی آ کے دکھائے مائی کا لال. اب آ کے کوئی دکھائے، آ کے سامنے آئے، روکے. سارے جتنے بھی کفر کے تھے نا، جو شیر بنے پھرتے تھے، وہ سب لومڑیاں بن گئے. وہ کفر کی لومڑیاں بن گئے اور ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا، کافروں کے چہروں پہ پچمردگی چھا گئی، مایوسی چھا گئی اور مشرک مایوس ہو گئے. اور کیا کہتے تھے وہ اپنی صفوں میں؟ وہ آپس میں کہتے تھے اب مسلمان، اب لوگ، عرب کے لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اب ہو گئے 2 حصوں میں. اب تک تو ایک ہی تھا، ہمارا ہی تھا جو کچھ تھا، اور یہ تھوڑے سے تھے اور ان کا کوئی پاور بھی نہیں تھا، تو وہ کسی گنتی شمار میں نہیں لاتے تھے. اب جب عمر کو دیکھا نا کہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ اب واقعی ہمارے اندر 2 طبقے بن گئے ہیں، 2 گروہ بن گئے، ایک ان کا اور ایک ہمارا. یہاں سے مقابلہ شروع ہوتا ہے اب باقاعدہ میدان میں اور لوگوں کے سامنے. تو یہ تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ان کی ہیبت و جلال کا یہ عالم تھا. اعلانیہ کہتے. انہوں نے کہا کہ میں جس طریقے سے کفر کی حالت میں ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا تھا اور بیٹھ کے میں اپنا سب کچھ کہتا تھا، اسی طریقے سے اب اسلام لانے کے بعد بھی میں ان کے بیچ میں جاؤں گا اور ویسے ہی پھر اپنے آج جو کچھ میں جانتا ہوں وہ ان کو بتاؤں گا. جیسے کل میں کفر کی باتیں ان سے کرتا تھا، آج اسلام کی باتیں ان سے کروں گا. اور کل بھی ان کے بیچ بیٹھتا تھا، آج بھی ان کے درمیان میں جا کے بیٹھوں گا. یہ تھی ان کی شجاعت. ڈر خوف بالکل نہیں. ایک ہیبت تھی، ایک روب تھا. اور پھر اسلام تو پھر روب کو بڑھاتا ہے نا. اسلام جو ہے وہ شخصیتوں کو برکت دیتا ہے، صلاحیتوں میں برکت پیدا کرتا ہے. جب معاملہ حق سے جڑ جاتا ہے تو پھر تو لب اتناہی ہو جاتا ہے. پھر کیا بات ہے، پھر تو دنیا پہ چھا جانے والی کیفیت ہو جاتی ہے نا. عمر اگر اسلام میں داخل نہ ہوتے تو زیادہ زیادہ عرب کے ایک نوجوان سمجھے جاتے، عرب کے ایک شیروں میں سے ایک شیر سمجھے جاتے، قریش کے بہادروں میں سے ایک بہادر سمجھے جاتے. اور کیا ہوتا، کچھ عرصے تک ان کا قصہ ہوتا، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی. بہت سے سورج ڈوب گئے، بہت سے آفتاب ڈوب گئے، بہت سے طاقتور زمین بوس ہو گئے. عمر کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہوتا. لیکن یہ سب برکت ہے اس آستانے کی کہ جب آ کر کے وہاں جھکے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار. اللہ فرماتا ہے پھر دیکھو وہ جو ان کے ساتھ ہیں تو پھر ان کی کیا بات ہے. تو پھر یہ صرف عرب کی محدود دنیا تک
محدود رہنے والے لوگ نہیں بلکہ اب لامحدود حدوں کو چھونے والے ہیں. اب ان کا ایک قدم زمین پہ تو دوسرا آسمانوں کی بلندیوں پر ہوگا. جی اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اثرات یہاں سے وہاں تک، اور عالم ملکوت بھی جن کے آگے اپنے سروں کو جھکائے گا، اور ساری دنیا کی طاقتیں جن کے لیے مسخر ہوں گی. اب یہ وہ لوگ، اب معاملات روحانی دنیا سے جڑ گئے، ملکوتی عالم سے جڑ گئے. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے کچھ انسان ہی مرعوب ہوتے تھے، کچھ لوگ اہل عرب میں سے جو ان کے مقابلے میں کمزور تھے، لیکن حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد اور حق کا ترجمان بننے کے بعد اور مظہر حق بننے کے بعد اور جلالت الہیہ کا مظہر بننے کے بعد پھر یہ عمر وہ عمر نہیں تھے. پھر یہ فاروق اعظم تھے کہ پھر شیطان بھی اگر دور سے دیکھتا تھا تو بھگ جاتا تھا. پھر ان کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ ان الشیطان لیخاف من عمر، شیطان جو ہے وہ عمر کو دیکھ کے بھگتا تھا. ان الشیطان لیفرق من عمر، شیطان عمر سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے ان کو دیکھ. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی. فرمایا کہ وَكَانَتْ عِنْدَهُ نِسَاءٌ مِّن قُرَيْشٍ، حضور کے پاس قریش کی عورتیں یعنی آپ کے ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی، يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، وہ باتیں کر رہی تھی اور زیادہ باتیں کر رہی تھی. باتیں اتنی کثرت سے ہو رہی تھی کہ اس میں سب کی آوازیں مل کر آواز اونچی ہو رہی تھی. سب جب بول رہی تھی مل کر تو وہ آواز بھی بلند ہو رہی تھی. حدیث میں خاص طور پہ یہ بات بتائی، اور یہ اس لیے بتایا کہ حضور کا اخلاق کریمانہ دیکھو. یہ شفقت تھی رسول خدا کی امت پر، لوگوں پر، کہ لوگ بیٹھ کر اس طرح بات کر سکتے. تو یہ ازواج بات کر، حالانکہ قرآن نے منع کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو. مگر جب چند لوگ مل کر، کبھی ایسا ہوتا گھر والے عزیز ازواج وہ اس طرح بات کر رہے ہوتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آواز اونچی ہوتی، تو یہ ان کا رسول خدا کے اخلاق کریمانہ پر اعتماد تھا. حضور کی شان کریمی کا سہارا لے کے انہیں معلوم تھا رسول پاک کتنے مہربان ہیں، اور حضور ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرماتے، زجر و توبیخ نہیں فرماتے، اور خاص طور پہ اپنے معاملے میں ہمیشہ درگزر سے کام لیتے. اپنے معاملے میں درگزر سے کام لیتے. دین کے معاملے میں بے شک رسول سے زیادہ کوئی سخت نہیں ہو سکتا، مگر اپنی ذات کے معاملے میں تو اس لیے باتیں کر رہے تھے. اللہ اللہ. حضرت عمر آ گئے، استاذن عمر. جیسے ہی حضرت عمر نے اجازت طلب کی تو فقدرنا الی الحجاب فقمنا وابتدرنا الی الحجاب، وہ سب کی سب اٹھی، اندر چلی گئی، تیزی سے چلی اندر کی طرف نکل گئی. حضرت عمر سے ڈر کی وجہ سے حضرت عمر آئے تو دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، حضور کو ہنسی آ رہی ہے. تو کہنے لگے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب آپ اسی طرح مسکراتے رہیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے. میرے آقا کیا بات ہے، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر حضور نے ان خواتین کا قصہ بیان. اے عمر عجبت من ہؤلاء، میں ان عورتوں سے بڑا حیران ہوں، ان سے متعجب ہوا کہ میرے پاس بیٹھی تھی باتیں کر رہے ہیں. جیسے ہی انہوں نے سنا فلما سمعنا صوتک ابتدرنا بالحجاب، جیسے ہی آپ تمہاری آواز سنی فوراً پردے میں چلی گئیں اور یہاں سے اٹھ کے چلی گئیں. تو عمر مجھے ان پہ ہنسی آئی، ان پہ حیرت ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں سے ان خواتین کو مخاطب کیا اور فرمایا یا عدوات انفسہن، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، اتحبنی ولا تحبن رسول اللہ، کیا مجھ سے حیبت کرتی ہو اور رسول اللہ سے حیبت نہیں کرتی ہو؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تم باتیں کر رہی ہو اور تمہاری آواز بھی اونچی ہو رہی، اور میں آیا ہوں تو ادھر چھپ گئی ہو اور خاموش ہو گئی ہو. مجھ سے ڈرتی ہو، رسول اللہ سے نہیں ڈرتی. حضور نے فرمایا ایہ ابن الخطاب، ایہ چھوڑو ابن خطاب، اس بات کو چھوڑو، تمہارا معاملہ کیا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. والذی نفسی بیدہ،
جس ذات نے بھی ہمیں جان دی ہے، جس کے دست قدرت میں ہماری جان ہے، اس کی قسم اے عمر تمہارا معاملہ یہ کہ تم تو کسی راستے پہ اگر چلنے لگو، کسی راستے پہ اگر گزرو تو شیطان اس راستے پہ تمہارے آگے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اے عمر تم جس راستے پہ چلو تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، الا فجن غیر فجک، یعنی شیطان اس راستے کو بدل کے دوسرے راستے پہ چلا جائے گا، مگر عمر تمہارے راستے پہ تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تمہاری ہیبت کا عالم تو یہ ہے، یہ حضرت عمر، اتنی ہیبت، یہ ان کی شان ہے، یہ شیطان کے بس کی بات نہیں کہ سامنے۔ اچھا یہاں پر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بعض احادیث میں اور صحیح احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضور نے نماز ادا فرمائی، نماز شروع کی تو شیطان آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو نماز میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اس کو پکڑ لی اور کہیں آیا کہ اس کو پکڑ کے مسجد شریف کے ستون سے باندھ دیا، پھر آپ نے اس کو کھول دیا اور فرمایا اگر میں اسے بندھا رہنے دیتا تو مدینے کے بچے اس سے کھیلتے ہیں، اور کہیں آیا کہ آپ نے اس کو ایسے گلے سے پکڑ لیا یہاں تک کہ اس کا منہ سے تھوک نکلا اور رطوبت نکلی، اور فرمایا میں نے اس کو محسوس کیا اس کے منہ سے رطوبت، اتنی زور سے بھینچا اس کو کہ اس کے اندر سے رطوبت خارج ہوئی، یہ بھی اور پھر اسے بھاگ گیا، وہ بھگا دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول نماز ادا فرمائے اور شیطان اتنا قریب آئے اور وسوسہ بھی ڈالنے کی کوشش کرے، پھر اس کو پکڑا جائے، اور ادھر عمر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر گلی کے ایک سرے سے داخل ہوں دوسرے سرے سے شیطان بھاگ جائے، کسی راستے پہ چلنے جا رہے ہوں چل رہے ہوں تو دوسرے راستے سے شیطان بھاگ جائے، ان کا نہ سامنا کرے نہ اس راستے پہ آئے اور ڈرے اور دور رہے۔ تو عمر کا یہ حال کہ شیطان سے، عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کس طرح کا تھا کہ اس وقت سے پھر جو ساتھ ہوئے ہیں تو السابقون الاولون میں وہ داخل ہیں، یعنی السابقون الاولون جو قرآن میں سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں وہ داخل ہیں، ہجرت کرنے والوں میں وہ داخل ہیں، پھر وہ مدینے میں ساری زندگی ساتھ رہنے والوں میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر نماز میں، ہر اجتماع میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، حضرت عمر کہاں کہاں نظر نہیں آتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان فرمایا کہ ان کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں قبول فرما لیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی آپ کا ایک تعلق جڑ گیا، ان کی بیٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں شامل ہو، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یہ اللہ کے رسول کی کرم نوازی ہے، یہ ان کی خدمات کا صلہ تھا، یہ حضور نے ان کی خدمات کا صلہ عطا فرمایا۔ ان جو نکاحوں کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تعدد ازواج کی حکمتیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بعض اپنے اصحاب پر رسول خدا نے یہ کرم فرمایا کیونکہ انہوں نے خدمات انجام دی، انہوں نے بہت ساتھ دیا، قربانیاں دی، تو حضور نے ان کے گھرانوں کو یہ شرف بخشا کہ ان کی بیٹیوں کو اپنی زوجیت میں قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، اب دنیا میں اور آخرت میں ان کا کتنا مرتبہ ہے اور یہ کتنی بڑی نسبت ہے، کتنا بڑا تعلق ہے۔ تو اس طور پر شیخین کریمین کی بیٹیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تعلق بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کوئی غزوہ، کوئی لڑائی، کوئی مارکہ ایسا نہیں جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شریک نہ ہو۔ اور آگے بالکل آپ کا معاملہ یہ کہ آپ سب سے آگے پوری جواب مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ابو بکر عمر میرے لیے انہما کالسمع والبصر، ابو بکر عمر میرے لیے کان اور آنکھ کی مانند ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے کان اور آنکھ کی مانند ہیں،
اور فرمایا کہ بے شک میرے لیے وزیر ہیں، ان علی وزیرین فی السماء، دو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں، جبریل و میکائیل، اور دو وزیر فرمایا فی الارض، زمین میں ہیں، ابو بکر و عمر، یہ دونوں میرے وزیر ہیں، فإنہما لی کالسمع والبصر، اور یہ دونوں میرے لیے آنکھ و کان کی طرح ہیں۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ۔ آپ کی حق گوئی، آپ کی بے باکی دین حق کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں، باطل کے سامنے، اس کا عالم یہ تھا کہ حق بات کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے، بلکہ حق بات کہتے ہی نہیں تھے بلکہ فیصلہ کر دیتے تھے۔ حق بات کا فیصلہ کر دینا یہ آپ کا شعار تھا، اور کسی بھی معاملے کو نمٹا دینا اور فیصلہ کل حد تک آگے چلے جانا، یہ حضرت عمر کا جوش حق تھا۔ اس لیے کہ دل میں کہیں رتی برابر بھی ڈر اور خوف نہیں، ہیبت الہی کا مظہر تھے وہ، اور ببانگ دہل ایک بات کہنے میں دریغ نہیں کرتے تھے۔ آپ خود فرماتے میں رسول اللہ کی تلوار ہوں، اور تلوار کا کام اس وقت کاٹ دینا ہوتا ہے جب وہ ہاتھ میں چل رہی ہو، لہذا حضور جب مجھے ہاتھ میں لے لیں اور مجھ سے کوئی کام لیں تو پھر میں چل کے رہتا ہوں، میں تلوار کی طرح چل کر رہتا ہوں اور اس معاملے سے گزر کر رہتا ہوں، اور جب حضور نہ چاہیں تو مجھے حضور نیام میں کر لیتے ہیں، تو میں تو حضور کی تلوار ہوں۔ یہ تھی ان کی شان۔ اسی ہیبت و جلال کی حالت میں لوگوں کے دلوں پر جو روب تھا، جو ہیبت تھی، وہ تو تھی۔ شیطان لعین کا بھی حال آپ کے آگے ایسا ہو گیا تھا۔ شیطان جو کسی سے نہیں ڈرتا، جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، مگر حضرت عمر کی ہیبت اس پہ بھی طاری تھی۔ اللہ نے آپ کو ایسی ہیبت، ایسا جاہ و جلال عطا فرمایا، ایسی شان و شوکت سے نوازا کہ حضور نے فرمایا یا عمر ان الشیطان لیخاف منک، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اور کہیں فرمایا ان الشیطان یفرق من عمر، شیطان عمر کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، بھگ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر کا یہ ہیبت، کون ہوگا ایسا؟ کس کی شان؟ جسے دو عمر دی، یہ بارگاہ رسالت سے انہیں وہ جلال، وہ شان و شوکت حاصل ہوئی۔ یہ سب شخصیت کا وہ نکھار ہے جو حضور کی بارگاہ میں آئے۔ پہلے تو ان کا ایک روب ظاہری تھا نا، صرف ظاہری، کمزور ہی ڈرتے تھے نا، عام لوگ ڈرتے تھے۔ محض شخصی اور دنیاوی حیثیت سے تھا، ظاہری تھا۔ حضور کی صحبت میں یہ روب اور یہ ہیبت، یہ روحانی عمل ہو گیا، یہ آپ کا روحانی معاملہ ہو گیا، اور یہ کہاں تک پہنچا کہ شیطان جیسی مخلوق بھی آپ کے روب سے اور ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ کاشانہ اقدس پہ تشریف لائے، حضور کے